السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحق بہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا دوسرے لوگوں میں بھی، انہی میں سے وہ نہیں ملے ان کے ساتھ۔ یہ امی لوگ ہیں نا جو بعد والے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ملے۔ جیسے صحابہ کے بعد تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، یا ان کے بعد وہ آئے جو وہ درجے نہیں پا سکے جو صحابہ کے درجے تھے، جو ان کے ساتھ نہیں مل سکے۔ اس کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی کہ آئندہ زمانے میں جو لوگ آئیں گے، جو مسلمان ہوں گے، ظاہر ہے قیامت تک لوگ آنے والے ہیں، ہم بھی ان میں ہیں، تو وہ ان سے نہیں ملے، مطلب ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہو سکتا جو ان کا ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تو سب کے لیے ہوگی، بعد تک آنے والوں کے لیے، سبھی کے لیے ہے۔ امی کے بعد آخرین کے لیے بھی ہے، تو اس میں سٹیٹس بھی ہو گیا کہ یہ ان درجوں تک نہیں پہنچ سکتے جو وہ ان درجوں تک پہنچے۔ دوسرا مطلب کہ وہ لوگ جو امی کے وقت میں نہیں تھے، بعد میں آئے، ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تھی، اور ان کے لیے بھی ہے۔ ان کی بھی تلاوت ہوگی، تزکیہ ہوگا، تعلیم، کتاب اور حکمت سب بعد والوں کے لیے بھی ہے۔ ایک ہی قافلے میں شامل ہو گئے نا سب۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کو پتہ ہے اس نے امی میں کیوں رسول بھیجا ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کس زمانے میں کب پیدا کرنا ہے، کون ہے جو آخرین میں ہوں گے، ان سب میں کیا حکمت ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے یہ فضل جس کو چاہتا ہے۔ کیا ہے اس کا فضل؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے ان پر، اور اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا نبی عطا فرمایا، دین سمجھانے کے لیے ایسا نبی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا احسان قرار دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، اسے کچھ نہیں سمجھتا، اس دین کی ناقدری کرتا ہے، اس تعلیمات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائی اس کی ناقدری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ اگر تم اس کے فضل کو نہیں سمجھتے، نہیں سمیٹتے، تو وہ اپنے دین کی سمجھ کسی اور کو دے دے گا۔ صحابہ کو چنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے، ان کو یہ فضل ملا تھا نا، تو بعد والوں کو بھی فضل مل سکتا ہے اگر وہ یہ کام کر لیں، تزکیہ اور تلاوت اور تعلیم کا کام کر لیں۔ اب آگے ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو حامل تورات تھے۔ تورات ان کو ملی تھی، پھر انہوں نے تورات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مثال بنا دیا کہ آنے والی امت کے لیے یہ ایک وارننگ ہو گئی تھی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ وہ کتاب والے تھے نا، تو تم بھی کتاب والے ہوگے، تمہیں بھی دی جائے گی، مگر یاد رکھنا وہ کام نہ کرنا جو انہوں نے کیے، کیونکہ کتاب والے کتاب ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ کس حال تک پہنچ جاتا ہے انسان، بس کتاب پر فخر کرتے جانا، ہم آخری امتی ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، کیا زبردست کتاب ہے، کیا معجزہ ہے، بس تقریریں کرتے رہنا، جتنی مرضی اسپیچز کرا لیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اسکولوں میں، اس کے بعد کیا، اتنی اعلیٰ کتاب ہے، مثالی کتاب ہے، تو تم نے کیا لیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا کتاب پاس ہوتے ہوئے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اس کتاب کی پریزنس سے فائدہ ہونا ہوتا نا، تو اس قوم کو ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو تورات اٹھوائی گئے۔ تورات بوجھ نہیں تھی، مگر انہوں نے اس کو بوجھ سمجھ کر اٹھایا تھا۔ انہوں نے ایسا بیہیو کیا کہ جیسے ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اٹھایا بھی نہیں اس کو۔ کمثل الحمار، مانند مثال گدھے کی، اٹھایا ہی نہیں اس کو، مطلب اس کی تعلیم نہیں لی۔ اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح، جو اٹھاتا ہے اسفار، کتابوں کا بوجھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کو فرمایا کہ جو حامل کتاب قوم تھی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی کتاب کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے ساتھ ایسے نعمت کو اٹھایا جیسے بوجھ ہے۔ بڑی سخت مثال ہے، یہ بڑی عبرت ہے اس میں۔ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے،
کتاب لے تو لی، سیکھ لی، مگر تزکیہ نہیں کیا انہوں نے اپنا اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کو عمل میں نہیں لے کر آئے، ہاں پڑھ پڑھ کر رکھ دیا تھا۔ تو کہا گیا اے حامل قرآن تم ان کی طرح نہ ہو جانا، ان کی مثال گدھی جیسی، چاہیں تو کتابوں کا بوجھ لاد دیں، چاہیں تو کتابیں اٹھا کر اینٹوں کا بوجھ رکھ لیں، گدھے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں اس کے لیے بوجھ ہی ہیں۔ گدھے کو تو نہیں پتا کہ کتاب کے اندر کتنا قیمتی علم ہے جو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ بس یہی مثال ان کی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس کیا چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ گدھے کی طرح تھے، بس بوجھ ہی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کتابیں بھر بھر کر، نوٹس بنا بنا کر فولڈر بھر لیے ہوں، شیلف پر ایک اور بوجھ ایڈ ہو گیا، اس کے بعد کیا؟ عمل میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو ان کی مثال گدھے سے دی گئی ہے۔ جانوروں میں گدھے کی کیا حیثیت ہے؟ کبھی کوئی بے وقوفی کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ گدھے، مطلب بے وقوف، احمق۔ یہی مثال ہے اس قوم کی۔ اللہ ہمیں اس مثال کے مطابق نہ کر دینا، ہمیں بچانا کہ ہم ایسے ہو جائیں، قرآن پڑھ کر بس ایک بوجھ ہی اٹھانے والے بن جائیں، ایسے نہ کر دینا یا اللہ ہمیں، بلکہ جو پڑھا ہو اس پر عمل کرنے والا بنانا۔ وہ بھی تورات کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے، ایسے نہیں تھا کہ پھینکی ہوئی تھی انہوں نے، لیکن جب ان کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ وہ آئیں گے، تو صاف یہ مکر گئے تھے کہ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو جب حق کا انکار کر دیا نا، نہ کچھ سیکھا نہ کچھ سکھایا، تو پھر بوجھ ہی ہے نا۔ یہ یہود کے علماء کی مثال ہے۔ یاد رکھیے گا، نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الذین آمنوا وعلموا نہیں رکھا، ایمان لے آؤ اور علم لے لو، بس۔ علم تو اس لیے لیتے نا تاکہ عمل کر سکو۔ آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا کہا گیا، ایمان کے بعد صرف عمل نجات کا ذریعہ ہے۔ تمغے سجا کر، سرٹیفکیٹ لے کر قبر میں منکر نکیر یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے پاس کتنے سرٹیفکیٹ تھے، کمپلیٹ کیا تھا کورس یا نہیں کیا تھا۔ اگر زندگیاں ہماری سنور گئی نا تو پھر سرٹیفکیٹ ہی سرٹیفکیٹ ہیں، اور اگر یہ زندگیاں نہ سنوری تو کتنے ہی گریجویشنز کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دعا بھی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ ہمیں بچانا اس علم سے جو نفع نہیں دیتا، اور اگر یہ قرآن کا علم ہمیں نفع نہیں دے رہا، جہاں زیرو سے چلے تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، تو پھر کیا لیا ہم نے؟ ایسے علم سے تو پناہ مانگی گئی ہے، کیا ہمارا علم بھی تو ایسا نہیں ہے؟ وہ امی قوم بدل گئی تھی اس قرآن کے ذریعے، جو اتنی جاہل تھی کہ اپنے بچیوں کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو آج بڑے 21 سینچری کے پڑھے لکھے بڑے جاننے والے ہیں، کیا ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، ان کو کیا پتہ تھا جو آج ہمیں پتہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو قرآن سے سنور کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے آج؟ وہی کتاب ان کے پاس بھی تھی، وہی ہمارے پاس بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے کتاب میں۔ کیا واقعی میں ہم بھی گدھے کی مثال کی طرح نہیں ہو گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ کیوں یہ کہا؟ انہوں نے تو نہیں جھٹلایا تھا۔ کیا وہ تورات کو مانتے نہیں تھے؟ مانتے تھے، بالکل مانتے تھے تورات کو، تو پھر یہ کیوں کہا گیا الذین کذبوا؟ اس لیے کہ انہوں نے تورات پڑھی، زبانی بولا بھی کہ ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس پر کوئی عمل نہیں کیا، نہ ان کے اس سے دل نرم ہوئے، نہ ان کے ایمان بڑھے، نہ ان کی زندگیاں کوئی بدلی، تو پھر کیا صرف انفارمیشن ہی تھی نا؟ علم یہ نہیں ہوتا کہ کتنی صورتیں ہیں قرآن میں، کتنے پارے میں کتنے رکوع ہیں، پھر تو گوگل سب سے اچھا انفارمیشن دے سکتا ہے۔ اگر علم یہ ہوتا نا کہ بس میں نے رٹ لی چیزیں، کورسز کر لیے، تمغے لگا لیے، حامل قرآن کیسے ہوتے ہیں؟ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن والے کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کو پہچانے، یعنی جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں تب وہ کیا کرتا ہے، اپنی رات کو دیکھے وہ کہ کن کاموں میں وہ گزارتا ہے، عبادات میں، تعلیم میں، اور فرمایا کہ وہ اپنے دن کو دیکھے، جب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور یہ روزے سے ہوتا ہے، یا کھانے پکانے اور کھانے کی ترکیبیں دیکھنے میں پڑے ہوتے ہیں، اور اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اس کا دن کسی اور چیز میں گزرتا ہے، اس کا غم اور فکر یہ نہیں کہ آج کیا پکے گا اور کیا کھاؤں گی، اس کی تو فکریں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ اور قرآن والے کو چاہیے کہ اپنے غم کو دیکھے جب لوگ خوش ہوں، اور اپنے رونے کو جب لوگ ہنسیں، اور اپنی خاموشی کو جب لوگ باتیں کریں، اور اپنے خشوع کو جب لوگ تکبر کریں۔ یعنی اس کی تو زندگی ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کی لائف ایسے نہیں کہ بیکار باتوں پر ہنس رہے ہیں، بیکار باتوں پر رونے لگے ہوئے ہیں، اس کے غم تو کچھ اور ہی غم ہوتے ہیں۔ قرآن سے تعلق کی وجہ سے نا بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے وہ اوروں سے۔ دیکھیں آپ کے پاس یہ 24 گھنٹے ہیں جس میں سے قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے، کوئی الگ سے ٹائم نہیں آئے گا۔
انہیں گھنٹوں میں سے وہ اپنے بیکار مشغلوں کو پیچھے کرے گا تو کوئی نہ کوئی فائدے کا کام کر سکے گا نا. بیکار چیزیں ہر وقت ذہن پر سوار رہیں، ادھر خوشگپی کر لی، ادھر فن کر لیا، اس کو فون میں لا لیا، بس زندگی فن بنی ہوئی ہے. تو پھر کہاں سے قرآن کے لیے وقت نکلے گا؟ آج اس امت کا بھی حال یہی ہے. کہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، کئی گھروں میں پڑھا جاتا ہے، کئی گھروں میں لوگوں کو بلا بلا کر پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ بس بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے. قرآن کے ختم ہونے پر خوشیاں بھی مناتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں، لیکن نہ خود پتہ ہے کہ کیا پڑھا، نہ بچوں کو پتہ ہے کہ کیا پڑھایا. قرآن گھر گھر میں ہے، مسجدوں میں ہے، بازاروں میں ہے، عدالتوں میں ہے. اس کے اوپر ہاتھ رکھ رکھ کر گواہیاں لیتے ہیں، شادیوں میں دلہن کی سر کے اوپر رکھ کر اس کو رخصت کرتے ہیں. اس کے بعد کیا؟ لیکن ایسا کرنے سے کچھ فائدہ ہوا کیا ہمیں؟ جن کو مغضوب قوم کہا گیا تھا نا، یہودیوں کو، وہ کتاب والے تھے، وہ جن کو علم والے لوگ سمجھا کرتے تھے، ان سے آ کر سوال پوچھتے تھے، ان کی حالت کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ کتاب والے ہونے سے کوئی پاس نہیں ہو جاتا. وہ بھی فخر کیا کرتے تھے جیسے آج ہم فخر کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہوا اس کا؟ فائدہ تب ہوگا نا جب گدھے کی طرح اس کو نہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ لو کہ میرے عمل میں اس سے کیا آیا، یہ پڑھ کر میں نے کیا حاصل کیا. اور پھر آج ہماری حالت کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ جو یہ رویہ رکھتے ہیں نا کتاب کے ساتھ، ان پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ غضب ہوتا ہے بجائے ان کے جن کو پتہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری امت بھی ان کو ایسے فالو کرے گی کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی جا گھسیں گے نا تو یہ بھی ان کے پیچھے جا گھسیں گے. جیسے ایک جوتا دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے نا، اسی طرح میری امت ہوگی ان کے ساتھ. کتنی ٹرو بات ہے نا یہ. آج وہ گو کے بل میں بھی جا گھسے نا تو ہم بھی پیچھے ویسے ہی اندھے ہو کر گھسے چلے جاتے ہیں. وہ کرسمس کر لیں تو ہم بھی کرتے ہیں، وہ ویلنٹائن یا ہیلووین پر اپنے منہ کالے کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں بھی وہی کرنا ہوتا ہے. وہ جیسے ڈریس اپ ہو ہم نے بھی ہونا ہوتا ہے. ننگے ہونے میں تو ہمیں سب سے فخر کی بات محسوس ہوتی ہے. ہم بھی پیچھے کوئی کم تو نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یہ ظالم ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں. ان کا ظلم کیا ہے کہ ان کے پاس کتاب تھی، علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا، یا علم ہی حاصل نہیں کیا جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. آج ہمارے کیا حالات ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.